رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر پر تشریف فرما تھے، کھودنے والے کو سمجھاتے تھے، یعنی اس طرح کھودو، ادھر سے سیٹ کرو، ایسے ٹھیک کرو، فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف فراخ کرو، اس کے سر کی طرف فراخ کرو، یعنی کھلا کر دو اس جگہ کو۔ پھر جب واپس ہوئے تو آپ کے سامنے اس میت کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا، آپ نے منظور فرمایا، ہم آپ کے ساتھ تھے، کھانا لایا گیا، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پھر قوم نے رکھا اور سب کھانے لگے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے منہ مبارک میں لقمہ پھرا رہے ہیں، یعنی وہ صحابی نے منظر بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کرتا ہوں جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لی گئی ہے۔ اور عورت نے کہلا بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں نے نقیر کی طرف بھیجا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں بکریاں فروخت کی جاتی تھیں، یعنی کہ یہ جگہ کا نام ہے، تاکہ میرے لیے بکری خریدے۔ بکری نہیں ملی، میں نے اپنے پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا جس نے بکری خریدی تھی، یہ کہ مجھے وہ بکری قیمتاً بھیج دے۔ وہ ملا نہیں تو میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا، اس نے وہ میرے پاس بھیج دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ابو داود مشکات شریف کا حوالہ پہلے ہو گیا، اور امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوت۔ اب حضرت اس روایت کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ نقل فرماتے ہیں حضرت حضور ریاض الملت قدس سرہ، فرماتے ہیں کہ اس روایت سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، مرنے والے کے پہلے دن اس کے ایصال ثواب کے لیے طعام تیار کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، اسی غرض کے لیے جانور خریدنا جائز ہے۔ نمبر 3، میت کے سلسلے میں کام کاج کرنے والوں کے علاوہ نماز جنازے اور کفن دفن میں شریک ہونے والے مقامی لوگوں کو بھی کھانے کے لیے بلانا جائز ہے۔ نمبر 4، کھانے کا انتظام خود میت کی بیوہ کر سکتی ہے۔ نمبر 5، ایسے کھانے میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ظاہری حین حیات میں خود بنفس نفیس صرف بیوہ عورت کے بلانے پر بھی نہ صرف تشریف لے گئے، بلکہ کھانے پرسا سے پہلے آپ نے ہی اپنا دست مبارک رکھ کر لقمہ مبارک اپنے منہ مبارک میں لیا۔ نمبر 6، آپ کے ساتھ تمام موجود صحابہ کرام نے بھی بلا تردد وہ کھانا تناول فرمانا شروع فرمایا۔ نمبر 7، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بیوہ کے بھیجے ہوئے آدمی کو قطن نہ فرمایا کہ ایسے غمی کے موقع پر تردد کر کے طعام تیار کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ نمبر 8، آپ نے اسے یہ بھی نہ فرمایا کہ ایسے موقع پر جنازے میں شریک ہونے والے مقامی لوگوں کو بلانا جائز نہیں۔ نمبر 9، اور یہ بھی نہ فرمایا کہ ایسا کھانا صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جو کفن دفن کی تیاری میں مشغول تھے۔ نمبر 10، آپ نے اپنے ساتھ والے صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ نہ فرمایا کہ بیوہ کی طرف سے بلانے والے نے صرف مجھے دعوت دی ہے، تمہیں ساتھ نہ چلنا چاہیے، اور نہ ہی آپ نے اس آدمی سے یہ پوچھا کہ بیوہ کے گھر کتنے آدمیوں نے جانا ہے۔ نمبر 11، آپ نے تناول نہ فرمانے اور لقمہ منہ مبارک میں رکھنے کی وجہ بیان فرما کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ پہلے دن جو طعام بنانا کھانا منع ہے، اس سے مراد وہی طعام ہے جو خاص مالکوں کا نہ ہو، بیگانہ ہو، اس کا ہدیہ ادا نہ کیا گیا ہو۔ پھر ایسا طعام بھی خواص کے لیے کھانا منع ہے، محتاجوں کو کھلانے میں حرج نہیں، ورنہ آپ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو، تو قیدی تو وہ محتاج ہوئے، تو محتاجوں نے تو پھر وہ کھانا کھایا، اور وہ کھانا میت کے گھر کا تھا، پہلے دن کا تھا، ایصال ثواب کے لیے تھا۔ نمبر 12، آپ کا صرف کھانے کے لیے ماں صحابہ کرام کے تشریف لے جانا اس دن کے کھانے کے جائز ہونے کی ایسی پختہ دلیل ہے جس کا انکار کسی مسلمان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، اگر کوئی انکار کرتا ہے، مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی انکار کرتا ہے، تو اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ نمبر 13، جب یہ روایت موضوع بھی نہیں، ضعیف بھی نہیں،
منسوخ بھی نہیں، تو لازمی طور پر اس کے مطابق عمل کرنے والا ہر مسلمان مستحق ثواب اور لائق ستائش ہوا، نہ لائق ملامت و سرزنش۔ لہذا اس روایت کے مفہوم سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ پہلے دن اہل میت اپنے حلال پاک کمائی سے، بلا شبہ جو پاک کمائی ہو سے جو جائز طعام تیار کریں اسے کھانا سنت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ لہذا اس روز جو آدمی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روز کی ادا کو ملحوظ رکھ کر کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ کی دلداری کے لیے نہ صرف اس کے گھر تشریف لے گئے تھے بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ لقمہ مبارک بھی اٹھایا تھا، وہ انشاءاللہ العزیز ہر قدم پر ثواب پائے گا۔ اور اگر احتیاط کے پیش نظر حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوسری ادا کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہ کھائے تب بھی مستحق ثواب ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو حضرت نے آگے وہ سوال لکھا، سوال حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جملہ اہل اسلام کے سر آنکھوں پر، کیونکہ حدیث کو تو ماننا پڑتا ہے، صحیح حدیث ہو تو اس کو تو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ آج کے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو بہت ساری احادیث کو نہیں مانتے، جیسے غلام احمد پرویز بدبخت تھا، حدیث کا منکر تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، کتابیں بھی اس نے لکھیں اور اس کی کچھ گفتگو محفوظ بھی ہے، وہ آج بھی لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کی کتابوں اور اس کی گفتگو کو سن کر گمراہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے دور میں کچھ نئے حضرات پیدا ہو گئے جن میں ایک نام جاوید احمد غامدی کا ہے، بہت سی حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے وہ اللہ کا بندہ، اور جو جن احادیث کو مانتا ہے ان کے اپنی مفاہیم اور معنی نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، بہت ہی مغالطوں کا شکار شخص ہے اور لوگوں کو ایک کمرے میں بیٹھ کر گمراہ کر رہا ہے۔ وہاں الماری میں بہت ساری کتابیں لگائی ہوئی ہیں، جیسے یہ انداز ہوتا ہے کہ صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، تو بہت پڑھا لکھا وہ نہیں ہوتا کہ جس نے بڑی الماریاں لگائی ہوں کتابوں کی، بڑی لائبریری ہو۔ پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جس نے درست پڑھا ہو، قرآن و حدیث کو سمجھا ہوا ہو اور آگے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ پوری 14 صدیاں 15ویں صدی شروع ہو گئی اور ان کو چھوڑ کر، اسلاف کو چھوڑ کر اپنے ہی معنی نکال لینا، یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں بلکہ گمراہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں سے اپنے سادہ لو بندوں کو بچائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جملہ اہل اسلام کے سر آنکھوں پر آپ کا معمول مبارک ہمارے لیے اجر ہوئے قرآن پاک اس میں حسنہ ہے، اور بلا شبہ کیونکہ یہ آپ کا معمول ہے اور جو آپ کا معمول ہے اس کو قرآن نے اس میں حسنہ قرار دیا ہے، تو بلا شبہ آپ ہی کی پیروی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ جو مشہور ہے کہ پہلے یا تیسرے یا 7ویں دن کے بعد کا طعام تیار کرنا مکروہ ہے، تو اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں جو ایسے اقوال درج ہیں ان کا مطلب اس حدیث مبارک کے پیش نظر کیا ہوگا؟ ہمارے محترم فقہاء کرام نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے، آخر انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے، تو اس سلسلہ میں بظاہر جو تضاد اور اختلاف معلوم ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ جب حضرت کا جواب پڑھنے کے لیے جو پہلے سوال ہے اس کو آپ سمجھیں۔ سوال میں یہ کہا گیا کہ اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ میت کے گھر طعام کھانا جائز ہے اور پہلے دن کھانا جائز ہے، اور تو جبکہ فقہاء کی عبارتوں میں، ان کی کتابوں میں کچھ اور ہمیں اقوال ملتے ہیں، وہ یہ کھانا نہ کھانے کا ہمیں کہتے ہیں، تو یہ تو پھر تضاد ہو گیا۔ حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور جبکہ فقہاء کی عبارتوں کا مفہوم کچھ اور ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ ظاہر ہے فقہاء نے بھی کتاب و سنتی کی روشنی میں علم فقہ کیا ہے؟ قرآن و سنتی کا خلاصہ ہے، اور مفتی اور فقیہ اور عالم دین اسی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، شرعی حکم بیان کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا جواب: ہمارے مکرم ترین فقہاء کرام نے قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی کسی بھی بات کو کوئی مقام نہیں دیا۔ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں، صرف فقہاء حنفیہ کے سرتاج امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت زوطی کوفی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں: اذا صح الحدیث
فہو مذہبی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. یعنی اگر کسی معاملے میں کسی مسئلہ میں صحیح حدیث موجود ہے تو وہی میرا مذہب ہے، اسی کے مطابق عمل ہوگا. آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ حقیقت بجائے خود مسلم ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا ارشاد اور کلام جملہ فقہا کے کلاموں کا امام ہے. لہذا فقہاء کرام نے حدیث صحیح کی موجودگی میں جو پہلے دن کے طعام کو مکروہ لکھا ہے تو ان کا مکروہ لکھنا ایک خاص قسم کے کلام کے ساتھ مقید ہے. یعنی وہ عام سادہ انداز میں انہوں نے مکروہ نہیں لکھا، بلکہ کوئی قید لگائی ہے، ساتھ کوئی شرط لگائی ہے. تو وہ قید کیا ہے؟ یعنی پہلے تیسرے ساتویں روز وہ طعام بنانا مکروہ ہے جو اہل میت صرف ریا کے طور پر اور رواج کے ماتحت شرم و حیا سے دے. ایک رواج بنا ہوا ہو، اب ایک غریب آدمی کے گھر فوتگی ہو گئی، اب وہ رواج سے مجبور ہے تو اس کو بھی بھائی کوئی گائے ذبح کرنی پڑے گی، لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، وگرنہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی اس کا باپ مرا ہے، اس کی ماں فوت ہوئی ہے، اس کا بھائی فوت ہوا ہے، اس کا چچا یا ماموں فوت ہوا ہے، یا اس کا فلاں شخص ہے، جو بھی اس کے گھر کے افراد میں سے کوئی گھر فوت ہوا ہے. تو یہ گھر والے کیسے ہیں کہ یہ اس کی ایصال ثواب کا کوئی اہتمام ہی نہیں کر رہے، لوگوں کو یہ کھانے ہی نہیں کھلا رہے، اور خیرات کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ خیرات ہی نہیں کر رہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان کو مرنے والے جو اس میت کی اور مرنے والے کی اور دنیا اس کو داغ جدائی دینے والے کی مغفرت کا انہیں کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جو رواج سے کو سامنے رکھ کے اگر وہ کھانا تیار کیا جائے گا تو وہ فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ وہ طعام بنانا مکروہ ہے جو اہل میت صرف ریا کے طور پر رواج کے ماتحت شرم و حیا سے دیں، یا بعض وارث نابالغ ہوں یا غائب ہوں، یعنی موجود ہی نہ ہوں وہاں، یا ان میں سے بعض کی روٹی دینے پر کھانا دینے پر رضا معلوم نہ ہو، ان کے مشترکہ فیصلہ نہ کیا ہو، یا جو طعام کھلایا جا رہا ہے وہ کسی معین کے ذاتی مال سے نہ ہو، یا جو خرچ ہو رہا ہے وہ وارثوں پر تقسیم سے پہلے میت کے مال سے دیا گیا ہو، یعنی وہ پوچھے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر دیا گیا ہو، تو یہ کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے. پھر نیچے آپ نے ایک عبارت لکھی اور مرقات کی، اور ساتھ ہی اس کے بعد فرمایا کہ یا بطور ضیافت ہو، جب کہ مرنے کی اطلاع دیں تو ساتھ ہی بطور مہمانی دعوت بھی دیں کہ کھانا لازمی طور پر وہیں کھانا ہوگا، کیونکہ ضیافت پر الفاظ دیگر خصوصی مہمانی کا تعلق سرور اور خوشی سے ہوتا ہے، نہ کہ غمی اور شر سے. تو اس لیے اگر تو وہ کوئی مہمانی کی ضیافت کی دعوت کے طور پر اسے پیش کیا جا رہا ہے پھر تو ظاہر ہے ایسا ہوتا ہی نہیں، غمی کے موقع پر مہمانی کون کرتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ حاصل سوال یہ ہوا، آگے ایک عبارت لکھی کہ جو جسے اسے جو بدعت کہا گیا ہے تو یہ بدعت اس تناظر میں کہا گیا ہے کہ وہ کوئی رواج سمجھ کر یا کوئی ریاکاری کے طور پر کہ بھئی مجھے شہرت ہو کہ فلاں، تب سب لوگ کہیں کہ دیکھو جنہوں نے کتنا اہتمام کیا، اس طرح کی باتیں. فرماتے ہیں حاصل سوال یہ ہوا کہ جب حدیث پاک سے پہلے دن کھانا پکانا اور کھلانا خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ثابت ہے تو فقہاء نے اسے مکروہ کیوں لکھا؟ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا آگے جو خلاصہ جواب ہے، فرماتے ہیں کہ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ پہلے دن کا ایصال ثواب کے لیے جو وارث اپنی خاص کمائی سے بطور خیرات طعام پکائے اسے کسی بھی فقیر نے مکروہ نہیں لکھا. اور اس کی اپنی کمائی ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، اس کی اپنی رقم ہے، اس سے وہ جب چاہے، اس سے کسی سے پوچھ کے تو نہیں کرنا نا صدقہ و خیرات. تو وہ پہلے دن بھی کر سکتا ہے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے. اور اگر کہیں کوئی معمولات بنے ہوئی ہوں، جیسے کہ یہاں پہلے دن ہمارے ہاں ہوتا ہے، پھر تیسرے دن بھی ہوتا ہے جسے کلخانی کہتے ہیں، پھر ہر جمعرات کو بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک معمولات بنے ہوئی ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے تو کوئی بھی دن مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن آسانی کے لیے کوئی ایک دن رکھ دیا جاتا ہے. اور آسانی کے لیے جو دن لوگوں نے رکھے اور وہ پھر مشہور ہو گئے تو مشہور دنوں میں اور لوگوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ آج تیسرا دن ہے تو آج قربانی کا آج ہی ہو سکتی ہے کیونکہ آج تیسرا دن ہے. تو اسی طریقے سے آج جمعرات ہے تو ظاہر آج پھر ختم ہوگا. تو یہ ایک اس میں کوئی وہ کراہیت والی بات نہیں، بلکہ اس میں تو لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ کوئی دن مقرر کر دیا جائے. ہمارا تو جو اسلام کے جو معمولات ہیں وہ مقررہ اوقات اور مقررہ دنوں میں ہیں. کون سا اسلام کا ایسا شاعر اسلام میں سے
کون سا ایسا معمول ہے جو قرآن و حدیث نے مسلمانوں پر لاگو کیا ہو اور اس کو مقرر اوقات یا مقرر دنوں میں نہ مقرر کیا ہو؟ اس پہ خود آپ کو غور کر لینا چاہیے. جو معترضین ہیں ان کو غور کر لینا چاہیے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں غور کر لینا چاہیے. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر اپنی خاص کمائی سے وہ جو وارث ہے وہ اپنی خاص کمائی سے بطور خیرات طعام پکائے، اسے کسی بھی فقیر نے مکروہ نہیں لکھا. اور اگر بالفرض کوئی لکھتا بھی تو حدیث پاک کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اور نہ ہوتی. اور جس چیز کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہاء نے مکروہ لکھا ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک مکروہ ہی ہے. ہاں یہ بات بھی نہیں کہ جسے فقہاء نے مکروہ لکھا تو وہ پھر مکروہ رہے گا. اور اس سے مراد وہ طعام ہے جو یتیم وارثوں کی موجودگی میں میت کے مال سے تقسیم سے پہلے خرچ کیا جائے. کہ ابھی وہ وارثوں کا خود وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا یا اس کی جو ہے نا یہ جو خیرات کر رہے ہیں ان کی ملکیت ہی نہیں. تو جب ان کی ملکیت ہی نہیں تو وہ کیسے خیرات کر سکتے ہیں؟ تو یا بطور ریا، دوسری صورت، یا بطور ریا اور دکھاوے کے بنایا جائے، یا جیسے خوشی کے موقع پر بطور ضیافت تیار کیا جاتا ہے اس طریقہ پر تیار کیا جائے، یا بعض وارثوں کی عدم رضا کے باوجود میت کا ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اسے خرچ کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں وارثوں کی رضا شامل نہیں ہے، اس میں یہ سارے امور جو ہے نا وہ مشورہ شامل نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کیسے نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا؟ یہ جو ایسے لوگ کہتے ہیں وہ محض ویسی ہوا میں باتیں کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج کے اس مصروف دور میں اگر پہلے دن بھی وہ ایصال ثواب کا اہتمام نہ کرے، یا تیسرے دن بھی نہ کرے، یا جمعرات پر بھی نہ کرے، چلو پہلے نہیں کر سکا تو چیلم پر بھی نہ کرے، تو پھر کب کرے؟ ایک دن تو اس نے کرنا ہے نا. تو جو معمولات بنے ہوئی ہیں ان معمولات کے مطابق وہ کیوں نہ کرے؟ جو لوگوں کے ذہن نشین بھی ہیں، جو ایک انداز سے اس میں آسانی بھی ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں دن ہوگا یا فلاں دن ہوگا یا چیلم ہوگا تو 40 دن بعد ہوگا. تو اس طرح اب اس بحث کے نتیجہ جو ہے وہ تحریر فرماتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے دیار و امسار میں، یعنی ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے دیار و امسار میں جس دن کسی مسلمان کا وصال ہوتا ہے اس دن اس کے ورثاء بطور خیرات برائے ایصال ثواب جو کھانا تیار کرتے ہیں مندرجہ بالا آیات و روایات کی روشنی میں وہ کم از کم مباح و مستحب ہے. لہذا اسے حرام یا بدعت قرار دینا، جیسا کہ ان علاقوں کے بد مذہبوں کی عادت ہے، قرآن و حدیث سے بیزاری، روگردانی اور اپنی من مانی کا نتیجہ ہے، جس کی سزا ایسا کرنے والوں کو قیامت میں ضرور ملے گی. اور اگر خیرات کے نام پر ناجائز اور حرام اپنا یا بیگانہ مال بطور فخر و ریا یا محض رواجی پابندیوں اور نمود و نمائش کے طور پر اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح خوشیوں کے مواقع پر خرچ کیا جاتا ہے، تو پہلے یا تیسرے یا 7ویں دن نہ بھی ہو تب بھی بلکہ جب بھی ہو حرام ہے. اور اگر اہل اسلام کو توفیق ہو اور اتفاق کی دولت سے مالا مال ہوں تو پھر زیادہ ثواب اس میں ہے کہ پہلے دن اہل میت اور ان کے مہمانوں کا کھانا تیار کر کے انہیں پہنچا دیا جائے، یعنی دوسرے جو ان کے رشتہ دار اور احباب ہیں. لیکن افسوس، اب یہ جو حضرت نے ایک اور اس میں خوبصورت بات، شرعی حکم تو بیان فرما دیا، اس کے بعد جو ہمارے ہاں رواج ہے اور اس میں جو ایک افسوس کا پہلو ہے اس کا اظہار کرتے فرماتے ہیں لیکن افسوس کہ اب تو دنیا میں ہی نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا حال پوچھنے کے لیے فارغ ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں اور یہ سوال کہ یہ حدیث محدثین نے باب الجنائز میں کیوں بیان کیوں نہیں کی؟ اگر یہ جنازے کے بعد اور پہلے دن اس طرح کرنا تھا تو پھر باب الجنائز میں حدیث یا کتاب الجنائز میں یہ حدیث بیان کرنی چاہیے تھی محدثین کو. یہ بعض لوگ کرتے ہیں، اعتراض سوال کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے کہ یہ حدیث محدثین نے باب الجنائز میں کیوں بیان نہیں کی، انتہائی لغو ہے. کیا محدثین کرام کی یہ مہربانی کم ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کی جان نثار غلاموں صحابہ کرام کا اس سلسلہ میں معمول مبارک ہم تک پہنچا دیا ہے؟
اگر پہلے دن کا کھانا قطعی طور پر حرام فرما دیا گیا ہوتا تو نہ معلوم عوام کے لیے کتنی مشکلات کا باعث ہوتا۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر موڑ پر امت کی خیرخواہی کو ملحوظ فرما کر امت کی ہر مشکل کا حل بخوبی بتایا ہے اور بتا دیا ہے، اور آپ کا کرم جس طرح زندوں پر بخوبی ہو رہا ہے اسی طرح فوت شدگان بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایصال ثواب، اب یہ ایصال ثواب ہے، پہلے دن کا کھانا ہو، تیسرے دن کا کھانا ہو جسے کلخانی کہتے ہیں، جمعرات کا کھانا ہو، چیلم کا کھانا ہو، ایصال ثواب یہ سب ایصال ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جملہ فقہائے کرام نے جائز لکھا ہے، جس سے اموات مسلمین کو بے شمار فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی بنا پر منقول ہے کہ جب قبرستان میں جائے تو الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورت تک اور سورہ یاسین اور سورہ ملک تبارک الذی اور الہاکم التکاثر ایک ایک بار اور قل هو اللہ احد یہ 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یہ حوالہ دیا در مختار کا، رد المختار کا اور بار شریعت کا۔ کتب ملت میں آگے فرماتے ہیں کہ کتب ملت میں تمام امور پر بخوبی روشنی موجود ہے۔ مسلک حق کے پیروکاروں کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے دونوں جہانوں میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ کریم اسی مسلک پر موت و حیات عطا فرمائے، آمین۔ تو اس رسالہ فیضان الاعوان میں پہلا مسئلہ آپ نے یہ بیان کیا کہ میت کے گھر پہلے دن کا جو طعام ہے جسے خیرات کہا جاتا ہے وہ پکانا مباح اور مستحب ہے، تو اس کو مکروہ یا حرام کہنا یہ شریعت پر افتراء ہے۔ البتہ آپ نے یہ باتیں اس میں ارشاد فرما دی کہ اگر ریاکاری کے لیے ہے تو پھر وہ مکروہ ہے، اور معاذ رواج کو دیکھ کر رواجی پابندیوں کو سامنے رکھ کیا جا رہا ہے تو پھر بھی فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق وہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ معمولات ہیں اہل سنت و جماعت کے اور مسلمانوں کے، یہ معمولات ہیں، تو خواہ مخواہ ان کے معمولات کو ہٹانا اور ان کو اپنے معمولات سے ہٹانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کو شریعت کا نام دینا یہ ایک بے وقوفی ہے، بلکہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور گمراہی پھیلانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب دوسرا مسئلہ ہے جی تعزیت کا، کہ فوتگی کے بعد پھر لوگ جاتے ہیں میت کے گھر جاتے ہیں، ان کے جو وارثین اور باقی جو پسماندگان ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو مسئلہ تعزیت کی کیا حیثیت ہے، یہ ہم اگلے حلقہ میں اس سوال کا جواب اسی رسالہ سے دیں گے، کیونکہ اس رسالہ میں انہی دو موضوعات کو حضرت نے یہاں تحریر فرمایا ہے۔ پہلا مسئلہ جو پہلے دن میت کے گھر پہلے دن طعام یعنی خیرات کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے کتاب سے پڑھ کر اس کی تشریح بھی کر دی ہے۔ اب اگلے حلقہ میں انشاءاللہ ہم مسئلہ تعزیت یہاں سے رسالہ کا مطالعہ بھی کریں گے اور ساتھ اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔